نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وہ اور مشرکین نہیں چاہتے ہیں ان ینزل علیکم کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے اترے، یعنی ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل فرمائے، کوئی بہتری تم کو عطا فرمائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ مولا رب العزت مجبور نہیں ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے نواز دے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہود کی عداوت اور بغض کا ذکر تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی دشمنی کرنے کے لیے موقع ہی تلاش کرتے رہتے تھے۔ اب مسلمانوں کو ان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے سخت دشمن ہیں، تمہاری بھلائی انہیں گوارا نہیں ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہود نبی علیہ السلام کے ایسے دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں کمی نہیں کرتے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، وہ تمہارے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ پہلے مخالفت نبی علیہ السلام کے ساتھ کی انہوں نے، اب وہ عداوت ایمان والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہود برے ارادے سے راعنا کہتے ہیں، اب اس کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ اس لیے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ مسلمان بھی عام طور پر راعنا بولنے لگیں اور فیضان نبوت سے محروم ہو جائیں، ان پر کوئی خدا کی رحمت نازل نہ ہو۔ ان لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ جب مسلمان اور ان کے نبی ہماری بات نہیں سمجھ سکتے تو اللہ رب العزت کا فرمان کیا سمجھتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بھولے بھالے اور سیدھے لوگوں پر اپنا کلام کیوں نازل فرمائے گا۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرتی تھی اور میٹھی میٹھی باتوں سے مسلمانوں کا دل لبانا چاہتی تھی۔ ان کے جھٹلانے اور مسلمانوں کو بر وقت خبردار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے وہ نہیں چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو، یہ وہ نہیں چاہتے ہیں۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا، مؤمنین سے فرمایا کہ کفار کی چکنی چپڑی باتوں پر فریفتہ نہ ہو جانا۔ ہم تمہیں ان کا دلی حال بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کفر کرنے والا، خواہ وہ کتابی ہو یا مشرک ہو، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم پر خدا کا کوئی فضل بھی ہو۔ اہل کتاب تو اپنے کو ہر فضل کا حقدار سمجھتے ہیں، ان کا تو یہ ماننا ہے کہ ہم ہی سب سے افضل ہیں، ہم ہی مہذب ہیں، لہذا نبوت و رسالت ہمارے ہی یہاں آنا چاہیے، اللہ کا جو بھی فضل ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم ہی اس کے حقدار ہیں۔ اور مشرکین جو ہیں وہ آخرت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں مال اور عزت ملی ہے دنیا کے اندر، ایسے ہی نبوت بھی جو ہے وہ ہم ہی کو ملنے چاہیے تھی۔ مگر ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ یہ تو ان بگڑے ہوئے خاندانی نوابوں کی طرح ہیں کہ جو کہ نئے دولت مند اور صاحب کمال لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے کو خاندانی اور موروثی نواب سمجھے بیٹھے ہیں۔ ان کا بالکل یہی حال ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ مالی اعتبار سے غریب ہیں، اگرچہ ان کا پرانا دور لہو و لعب میں گزرا ہے، لیکن اب تو دیکھو کہ ان کو فیضان حاصل ہوا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور مولا تبارک و تعالی نے ان کو بہترین قوم بنا کر جو ہے وہ نمودار فرمایا ہے۔ لہذا تم کو تو یہ چاہیے کہ تم ان کی صحبت سے فیض یاب ہو، جس طریقے سے یہ دنیا میں آشکارا ہو رہے ہیں ایسے ہی تم بھی چمکدار ہو جاؤ۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم جب عطا فرماتا ہے تو جس کو اس کا فضل عطا ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جب دین کی سمجھ دیتا ہے تو وہ انسان دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، دینی علوم کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے مولا رب العزت اس کے اوپر رجوع برحمت ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے کہ صاحب آپ کو کچھ عطا کرے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے خزانے عطا کر دے، اور نہ کسی کا اس پر ذاتی حق ہے۔ ہاں، اس نے خود اپنے فضل سے جو حق جس کو دے دیا وہ درست ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اللہ کی نعمت محض اس کے فضل سے ملتی ہے۔ ہاں، بعض نعمتوں میں بعض ظاہری اسباب کو بظاہر دخل ہوتا ہے، مگر حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہی شامل ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبوت محض وہبی چیز ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی چاہے کہ میں بھائی جو ہے وہ نمازیں خوب پڑھوں، روزے رکھوں خوب تو اللہ مجھے پیغمبر اور نبی بنا دے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ عطیہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پیغمبری عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ لہذا یہودیوں کو یہ کہنا کہ ہم چونکہ افضل قوم ہیں تو نبی اور پیغمبر ہم میں ہونا چاہیے، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے پیغمبر اور سارے رسول اور سارے نبی بنی اسحاق ہی میں آتے رہے۔ اب بنی اسماعیل میں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کی نبوت و رسالت کو تم تسلیم کرو۔
پانچواں فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ حسد بری بیماری ہے، اس میں حاسد خود اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، محسود کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہودی بڑے حاسد تھے، آقا علیہ السلام سے حسد کرتے کہ آپ کے اوپر جادو کرانے کی کوشش کی، آپ کو زہر دیا گیا، اور اسلام کے خلاف بہت ساری شرارتیں کرتے، ایمان والوں کے ساتھ شرارتیں کرتے، مگر اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیے کہ اسلام سرحدوں کو پار کرتا ہوا دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عروج و ارتقاء کی منازل پر فائز فرمایا، آقا علیہ السلام کو سارے نبیوں اور رسولوں کی سرداری کا شرف عطا فرمایا، اور یہود ذلیل اور رسوا اور خوار ہوئے، آج بھی خوار ہیں اور قیامت تک یہ ذلیل اور خوار ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔